बाद میں دوستو آج ہم پارہ نمبر 12 کا رکوع نمبر 1 اور سورہ ہود کی آیت نمبر پڑھیں گے 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں میں، وکان عرشہ علی الماء اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ وہ امتحان لے تمہارا تم میں سے کون ہے احسن عمل کے اعتبار سے۔ اور البتہ اگر کہیں گے آپ ان کو کہ بے شک انکم تم کو اٹھایا جائے گا من بعد الموت مرنے کے بعد، تو ضرور بھی ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر واضح جادو۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا اور البتہ اگر مؤخر کر دیں ہم ان سے عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ چند دنوں تک۔ امت ویسے کہتے ہیں ایک امت کے گزرنے کے وقت کو، کہ ایک امت کو اللہ رب العزت نے کتنا وقت دیا کہ وہ امت ختم ہوگی، نئے نبی آ گئے، نئی امت بن گئی۔ ترجمہ کریں گے چند گنتی کے دنوں تک یا گنتی کی امتوں تک۔ لَيَقُولُنَّ تو ضرور بھی ضرور کہیں گے ما یحبسو میں تو اس کا گمان نہیں رکھتا۔ سن لو یوم یاتیہم جس دن آئے گا وہ ان کے پاس، لیس مصروفا عنہم نہیں ہے کوئی پھیرنے والا ان سے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون اور ڈھانپ لے گا ان کو وہ جس کے ساتھ وہ استہزاء اور مذاق کرتے تھے۔ میں دوستو کل میں نے آخر میں آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا یعلم مستقرہا و مستودعہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں۔ اور اس کی وجہ دلیل یہ تھی ہر چیز لوح محفوظ میں اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کتاب میں لکھی ہے کہ کس نے دنیا میں کہاں رہنا ہے، کتنا رہنا ہے۔ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس کیسے؟ اس کا جواب اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں دیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور بنانے والے کو اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں علم نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ جس نے جو چیز بنائی ہے، جو اس چیز کا موجد ہے، اس کتاب کا لکھنے والا ہے، اس چیز کو بنانے والا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اس طریقے سے بنایا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے موٹر سائیکل ایجاد کی، تو موٹر سائیکل بنانے والے کو پتہ ہے کہ اس کی تاریں کہاں کہاں جا رہی ہیں، کون کون سے پردے کیسے کیسے لگے، اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات پیدا فرمائی، تو تمام مخلوقات کا علم اللہ کے پاس ہے کہ کس نے کہاں مرنا ہے، کہاں جینا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا رہنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا۔ وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک
سوال نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کے قدم قیامت والے دن زمین سے نہیں ہٹیں گے، زمین کے ساتھ چپک جائیں گے۔ ان میں یہی سوال ہے نا کہ جوانی کہاں پر خرچ کی، عمر کہاں پر خرچ کی، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اور جو اللہ نے علم عطا کیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا، یہ بھی سوال ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے پاس علم تو بہت ہے لیکن ہمارے پاس عمل بہت تھوڑا ہے، جبکہ علم حاصل کرنے کے لیے زمانہ کم چاہیے، عمل کرنے کے لیے زمانہ ہمارے پاس وافر مقدار میں ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑا زمانہ عطا کیا عمل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اتنا زمانے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ تھوڑے عرصے میں انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود علم کا وقت ہم نے زیادہ رکھ لیا اور عمل کا وقت ہم نے کیا کر دیا؟ کم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ ہر چیز پیدا فرمائی، اور کتنے دنوں میں پیدا کی؟ فی ستۃ ایام، اللہ فرماتے ہیں 6 دنوں میں میں نے سارا نظام بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات کا نظام ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اگر اس کائنات کے نظام پر غور کیا جائے تو یہ بہت بڑا نظام ہے، کوئی چھوٹا سا نظام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے۔ ہمارا تو ان 4 چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے نا، زمین پر رہتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، سورج کی دھوپ لیتے ہیں، چاند کی روشنی لیتے ہیں، باقی 5ویں چیز تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ آسمان کے ستارے ہیں، وہ آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس زمین جیسے سیارچے پیدا فرمائے جو اپنے نظام کے اندر گرد گھوم رہے ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے کہ آج تک وہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ جی میں نے وہ دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ چلتے چلتے زمین کے پاس سے گزر کے چلا گیا ہو، کبھی نظر بھی نہیں آئے کسی کو۔ یہ اتنا بڑا اللہ کا نظام ہے۔ ہاں، دوربین کیا ہوتی ہے؟ وہ خوردبین دوربین ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے لوگ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ بہت کچھ اس نظام کے اندر کیا کر رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ بنایا اللہ نے کتنے دنوں میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ اور مقصد کیا ہے؟ اس وقت کیا تھا؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش اس وقت کس کے اوپر تھا؟ پانی کے اوپر تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے عرش کے ماں سوا، یہ جو ہم مثال بتاتے ہیں نا اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات جو ہے ان تمام چیزوں کے پیدا ہونے سے پہلے تھی، اور اس وقت کیا تھا؟ پانی تھا۔ پوری کائنات کے اندر پانی ہی پانی تھا، پوری کائنات میں پانی پانی تھا، اور اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ پوری دنیا کے اوپر ہی ہو گیا نا جی، کیونکہ اگر ہم دنیا کو ڈھونڈنا شروع کریں تو دنیا میں ہمیں ہر طرف کیا نظر آتا ہے؟ زمین کے نیچے پانی، زمین کے اوپر آسمان سے برسنے والا پانی، زمین کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف کیا ہے؟ پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کا وجود پانی کے اوپر مبنی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا وہ اس مقصد کے لیے پیدا کیا، یا آسمانوں اور زمین کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ امتحان لے تمہارا کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ میں دوستو یہاں پر ایک نقطہ سمجھیے گا، یہ جو احسن عملہ اور لیبلوکم ہے نا، یہ ہمیں ایک سبق دیتے ہیں بہت بڑا کہ اے انسان، اے ابن آدم، تیرے ذمے عمل کرنا ہے، تیرے ذمے بحث مباحثہ میں پڑھنا نہیں ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ تیرے ذمے بحث مباحثہ میں پڑھنا نہیں ہے۔ ایک بحث مباحثہ ہوتا ہے مسائل فروعیہ پر، میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ ایک بحث مباحثہ ہوتا ہے جی اللہ نے آسمان کیوں بنایا، اللہ کہاں ہے، اللہ کا وجود کیسے ہے، اللہ نظر کیوں نہیں آتے، اللہ کی کوئی مثال پیش کرے، اللہ کی ذات کی کوئی وجود کا کوئی دلیل پیش کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تیرے ذمے کام ہے ہی نہیں، تیرے ذمے ہے احسن عملا،
کہ تو اللہ کی اس تخلیق کو دیکھ کر اللہ کی ذات پر ایمان لا کر اچھے عمل کرے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اب بتائیں، ایک اور چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر کوئی دلیل ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نقلی دلیلوں کو نہیں مانتا، قرآن میں اللہ نے جو فرما دیا قل هو اللہ احد، میں اس کو نہیں مانتا، مجھے کوئی عقلی دلیل پیش کریں کہ میں مانوں کہ اللہ ایک ہے۔ بتائیں ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو یہاں سے بحث شروع ہو جائے گی، الجھ جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر سب سے بڑی عقلی دلیل یہ ہے کہ آج تک یہ نظام جو کائنات کا چل رہا ہے، اس کے چلنے میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ کوئی آیا کبھی فرق جی؟ اگر اللہ ایک نہ ہوتے، دو ہوتے، تو یہ نظام کب کا کیا ہو چکا ہوتا؟ تباہ ہو چکا ہوتا۔ اس سے بڑی ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں، ہمیں دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو لیکن ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ان باتوں میں نہیں پڑنا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہمارے ذمہ ہے اعمال صالحہ کرنا، کہ تم نیک اعمال کرو جو تمہارے ذمہ ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تقدیر، ان کے اوپر بحث کرنے سے میں نہیں منع کر رہا، بلکہ اس کے اوپر بحث کرنے سے خود رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا إِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور البتہ اگر آپ کہیں گے ان کو کہ بے شک تم لوگوں کو اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، تو وہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ بھی جادو ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ بھی کیا ہے؟ جادو ہے۔ جبکہ جب انسان مر گیا، ختم ہو گیا، کوئی آج تو نہیں اٹھایا جائے گا اس کو تو اٹھایا جائے گا ہزاروں سال بعد، جو آج سے ہزاروں سال پہلے گئے ہیں، قبروں کے اندر پڑے ہیں، ہزاروں سال کے بعد ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ کہاں لکھا ہے کہ قیامت 100 سال بعد آئے گی، 20 سال بعد آئے گی، 50 سال بعد آئے گی؟ پتہ نہیں اللہ رب العزت نے اس نظام کو کتنا عرصہ چلانا ہے، اس کے بعد پھر کتنا بڑا ایک نظام ہوگا۔ کیا پتہ 1000 سال ہی گزر جائیں، کیا پتہ 2 سال بھی نہ گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ تو مرنے کے بعد انسان کا قبر میں چلے جانا اور پھر وہاں سے اٹھنا، یہ طے شدہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا، اور اللہ رب العزت نے یہ نظام ہم سے پہلے دنیا کو دیا بھی، اس امت سے پہلے اللہ نے یہ نظام دنیا کو دیا بھی اور دکھلایا بھی۔ اصحاب کہف 300 سال تک سوئے رہے، اللہ نے اٹھا کر دکھلایا، زندہ کر کے دکھلایا۔ نہیں سمجھے جی؟ اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے، اللہ رب العزت نے اٹھا کر دکھلایا۔ اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود زندہ کر کے لوگوں کو دکھلایا اور باتیں بھی کی ان سے۔ یہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو زندگی میں، دنیا میں مرنے کے بعد یا دنیا سے چلے جانے کے بعد یا سونے کے بعد 300 سال سلا کر جگانے پر قادر ہے، تو اللہ قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ یہ جادو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور البتہ اگر مؤخر کر دیں ہم ان سے عذاب کو ایک وقت مقرر تک، ایک امت کے آنے تک، یعنی 100 سال تک، 100 سال ہوتی ہے نا ایک امت کی عمر، 100 سال تک ہم عذاب کو مؤخر کر دیں، 200 سال تک مؤخر کر دیں، تو وہ ضرور بھی ضرور کہتے ہیں ما یحبسو، میں تو اس عذاب کا گمان نہیں کرتا، کوئی نہیں عذاب آنا، یہ ویسے ملا لوگ ڈراتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، عذاب شذاب کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سن لو جس دن وہ آئے گا لیس مصروفا عنہم، وہ ان سے پھرے گا نہیں۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے پھر پھرتا، ہاں کہیں شدت کم ہے، کہیں شدت زیادہ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے،
لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھرتا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ ڈھانپ لے گا ان کو، تباہ کر دے گا ان کو، جو لوگ اس عذاب کے بارے میں کیا کرتے ہیں، مذاق اور استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ اللہم